وقال اللہ تعالیٰ قرآن المجید والفرقان الحمید الحمدللہ الذی ہدانا ھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے ہم سب کو یہاں پہ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے کہ آج ہم سب یہاں پہ توبہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو عبادت ہم نے یہاں پہ کی ہے اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ اور جو اجتماعی عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں کتنی ایسی ہوں گی عورتیں ایسی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ قرب حاصل کرنے والی، اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کرنے والی، جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہوگا، تو ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو گویا کہ آج ہی وہ رات ہے کہ اس رات کو، جیسے کہ اس کا نام ہے شب برات، خلاصی کی رات، نجات کی رات، آزادی کی رات، خلاصی پانے کی رات، جہنم سے بری ہونے کی رات۔ گویا کہ یہ رات جو ہے، اس رات کو اگر کہا جائے کہ شب بخشش ہے، شب برات ہے، شب خلاصی ہے، شب نجات ہے، اور شب جو ہے اللہ کی جود و کرم و عطا بھی ہے، کیونکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنے جوش میں ہے، اتنے جوش میں ہے۔ پیاری بہنوں دیکھیں، ایک سائل ہوتا ہے نا، وہ گلی میں آوازیں لگاتا ہے۔ کیا آوازیں لگاتا ہے؟ مانگنے والا کیا آوازیں لگاتا ہے؟ کوئی اللہ کا صحیح بندہ جو مجھے اللہ کے نام پہ دے، وہ تو سائل۔ ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے ہمیں عطا کرے نہ کرے، لیکن پیاری بہنوں آج وہ رات ہے کہ آج وہ صحیح، آج وہ بادشاہ، آج کوئی کائنات کا خالق مالک رازق، آج وہ حق تعالیٰ خود آوازیں لگا رہا ہے کہ آؤ آؤ میرے بندو، آؤ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم آؤ میرے پاس۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں سوئے ہوں گے، جو اس رات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آج کی رات شب بخشش ہے، شب توبہ ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی رات ہے، آنسو بہانے کی رات ہے، کیونکہ اس رات کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج وہ رات ہے، آج وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک بکری، اس کے بال نہیں گنے جا سکتے، تو بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس کی وہ مشہور تھا بکریوں کی وجہ سے، اتنا زیادہ ان کے مویشی ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ آج کی رات بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور آج کی یہ رات ہے، جیسے کہ باجی نے بھی ذکر کیا، آج کی وہ رات ہے کہ اس رات میں جو ہے فرشتوں کو ایک پورے سال کی لسٹ دے دی جاتی ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے اس دنیا میں آنا ہے، کس نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ رزق لکھا جاتا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس کو شفا ملنی ہے، سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آج اللہ کا شکر ہے ہم جمع ہیں، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اللہ سے خیر و عافیت کی دعائیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ تو آج میں نے پچھلی شب برات کو بھی آپ کو بتایا تھا، آج وہ دعا آپ کو انشاءاللہ میں بھی دوبارہ بتاؤں گی۔ آج آپ نے یہ دعا جو ہے وہ بہت زیادہ مانگنی ہے، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ ہماری بری تقدیروں کو اچھی تقدیروں میں بدل، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر۔ چلے وہ باجی کاری پڑھا دیں۔ تو دیکھیں یہ انشاءاللہ میری یہ دعا جو ہے نا، میرا چینل ہے یوٹیوب چینل تدریس قرآن امبرین سہیل کے نام سے، تو انشاءاللہ آپ سرچ کریں گے نا یوٹیوب پہ تو فوراً آ جائے گا، تو وہاں پہ آپ کو میرا یہ ساری دعا بھی مل جائے گی۔ تو باجی کاری پڑھا دیں تو میں آپ کو ایک دفعہ پڑھا دیتی ہوں۔ اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری بری تقدیروں کو اچھی تقدیروں میں بدل دے۔ اللہ اگر ہماری قسمت میں بیماریاں لکھی ہیں تو شفاؤں میں بدل دے، اللہ بد قسمتی لکھی ہے تو اللہ اچھی قسمت میں بدل دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آج یہ دعا آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے۔
ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ وہ رات ہے کہ اس میں ہمیں توبہ کرنی ہے, تو اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے, وہ نبی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز نہ میں بناتا, نہ آسمان ہوتے, نہ زمین ہوتے, نہ سورج چاند ستارے, کچھ بھی نہ ہوتا, کوئی نبی بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ کل کائنات کا رب, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نظام کو چلایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کرائی, اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہر روز میں وہ گناہوں سے پاک, وہ گناہوں سے پاک نبی, معصوم نبی, وہ ہر دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اے میری امت تم بھی استغفار کیا کرو. تو استغفار پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں گی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے. تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, تو ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم تو ہر وقت غلطیاں کرتے ہیں, ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گناہوں کے توبہ کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کر دے, اللہ اپنے دلوں کو بھی صاف کر لے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, اپنے دلوں کو پاک صاف کرے. ایک چھوٹا سا استغفار کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا ہے تاکہ آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ اور زیادہ بڑھ جائے کہ استغفار کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر ایشان, ان کا نام ہے ڈاکٹر ایشان. وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں سفر کر رہے تھے, تو انہوں نے جانا تھا دوسرے ملک میں, وہاں پہ انہوں نے پہنچنا تھا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے آپریٹ کرنا تھا. اب وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے انہوں نے جو ایئرپورٹ کے گئے اور اسی طرح جہاز کا سفر کیا. رستے میں کیا ہوا کہ ایک طوفانی آندھی آئی, بارش آئی, لیکن اس قدر حالات خراب ہو گئے, موسم خراب ہو گیا کہ ان کو وہ سفر جو تھا وہ پائلٹ کو جہاز جو تھا وہ روکنا پڑا. انہوں نے روک دیا. اب وہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پریشان تھے. کیوں پریشان تھے؟ کہ انہوں نے فلاں جگہ پہ پہنچنا تھا, وہاں پہ جا کے جو بھی ان کا معاملہ تھا انہوں نے کرنا تھا. اب وہ بہت زیادہ پریشان تھے. انہوں نے پائلٹ سے عرض کی کہ ایسے کرے کہ اگر تھوڑا سا چل سکتا ہے جہاز تو آپ چلا دیں, مجھے فلاں جگہ پہ لازم پہنچنا ہے, میں نے ٹائم دیا ہوا. لیکن وہ پائلٹ کہہ رہا تھا کہ جہاز جو ہے وہ نہیں چل سکتا, موسم بہت زیادہ خراب ہے, تو ہم اس طرح کا رسک جو ہے وہ نہیں لے سکتے. لیکن کیا ہوا کہ وہ پائلٹ نے اتنا ان کو کہہ دیا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ پہنچنا, تو اب ہم چونکہ بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں تو آپ کار کا سفر کر سکتے ہیں. لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے کہ مجھے چاہیے کہ میں گاڑی کروا لوں اور اس میں چلا جاؤں. انہوں نے ایک کار جو تھی وہ کروائی, اس میں وہ چلنا شروع ہو گئے. اب وہ چلتے چلتے پھر رستے میں حالات اس طرح کے خراب ہو گئے, آندھی طوفان بارش, کہ وہ گاڑی بھی جو تھی وہ نہیں چل سکتی تھی. اچھا انہیں رکنا پڑا. جب وہ رکے تو ایک ایسی جگہ پہ رکے کہ ایک عورت کا بڑھیا کا گھر تھا. وہ یعنی انہوں نے جب دروازہ کھٹکایا تو اندر سے ایک بڑھیا نکلی, کیونکہ انہیں ضرورت تھی کہ وہ اندر جائے پناہ کے لیے. اب انہوں نے دروازہ کھٹکایا, اندر سے ایک بڑھیا نکلی. تو بڑھیا نے کہا کہ ظاہر اس کو بھی پتا تھا کہ یہ حالات بہت خراب ہے, موسم خراب ہے. اس نے کہا کہ آپ اندر آ جائے. جب وہ اندر گئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے جو بھی اس خدمت کی اس بڑھیا نے, پھر وہ فریش ہوئے. ابھی موسم ٹھیک نہیں ہوا تھا, تو وہ اس عورت نے کیا کیا کہ وہ جو بڑھیا تھی نا ان کو فارغ ہو کے نا, یعنی ان کو کھانا وغیرہ کھلایا, اور وہ ڈاکٹر صاحب بھی فریش ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ بوڑھی عورت جو ہے نا, وہ بوڑھی عورت وہ ایک کمرے میں بیٹھی ہے, ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس ہے, اور بچے کا وہ سر دبا رہی ہے, بچے کا سر دبا رہی ہے, اور بڑھیا بہت پریشان ہے. تو اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے. اس عورت نے پریشانی میں اپنے بچے کا سر دبا رہی ہے, چھوٹے سے بچے کا پوتا تھا, اس کا سر دبا رہی ہے اور ساتھ ساتھ بڑی پریشان ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ بڑھیا یعنی اماں جی آپ بڑی پریشان ہیں, کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ جو بچہ ہے نا اس کو یہ مسئلہ ہے, سر کا مسئلہ ہے, اور اب یہ کہ اس کا جو علاج ہے پاکستان میں ممکن نہیں ہے. تو ہمیں ڈاکٹروں نے نا کہا ہے کہ اس کا علاج جو ہے باہر کے ملک میں ہے, اور اس کا علاج کے بارے میں جس ڈاکٹر کا ہمیں نام بتایا نا, ڈاکٹر ایشان نے ابھی اس کا نام نہیں بتایا, وہ کہنے لگے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ایک بہت اچھا سا
ڈاکٹر ہے تو وہاں پہ جا کے اب اس کا آپ علاج کروائیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں تو باہر نہیں جا سکتی, یہ یتیم بچہ ہے, تو علاج کیسے کراؤں, تو میں تو بس اللہ سے دعا ہی کرتی ہوں. اب جب وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اچھا میں بھی ڈاکٹر ہوں, آپ ایسے کریں میں بھی باہر کے ملک میں رہتا ہوں تو آپ مجھے ڈاکٹر کا نام بتائیں تو میں ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کر دوں. اس بوڑھی عورت نے جو ڈاکٹر کا نام بتایا وہ یہی ڈاکٹر تھے. اس نے کہا ہمیں بتایا ہے ڈاکٹر نے کہ ڈاکٹر ایشان, وہ اس کے پاس جائے گی, اوروں کی سبزیاں نا تو ان کے پاس جائے تو وہ لائے. اب وہ ڈاکٹر صاحب نے جب اپنا نام سنا نا تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وہ حیران تھے, وہ حیران تھے کہ پہلے میں نے جہاز کا سفر کیا, وہ موسم خراب ہو گیا, رکنا پڑا. پھر میں نے گاڑی کا سفر کیا, گاڑی کی وجہ سے بھی مجھے رکنا پڑا موسم کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے گھر میں لے آئے جن کو ضرورت تھی میری. اب وہ کہنے لگے, اس طرح سے کہنے لگے کہ وہ میں ڈاکٹر ایشان میں ہی ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اماں جی کیا پڑھتی تھی کہ جس کی وجہ سے میں کیسے مطلب کبھی جہاز میں کبھی گاڑی میں, اور کیسے وہ حالات خراب اور کیسے میں یہاں تک پہنچا, تو آپ ایسا کیا پڑھتی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس لا کے کھڑا کر دیا. وہ کہنے لگی بیٹا میں نے کیا پڑھنا ہے, میں تو اللہ سے استغفار کرتی تھی, میں تو اللہ سے استغفار کر. استغفار بہت بڑی طاقت ہے. جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر چیز دیتی ہے. جیسے درود پاک ہے نا, درود شریف جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, اسی طرح استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں بیٹا صرف یہ استغفار کرتی تھی, درود پاک پڑھتی تھی, اور ایک چیز اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے تو ریسورسز بھی نہیں ہیں, میرے پاس ڈاکٹر کا نمبر بھی نہیں ہے, اللہ تو ہی کوئی سبب لگا دے. تو یہ اس وجہ سے یہ دعا اور یہ جو درود پاک ہے اور جو استغفار ہے, یقین کریں اس کو کامل یقین کے ساتھ پڑھیں, آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ کو دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول کرے, ہمیں زندگیاں, تندرستیاں, صحتیں, شفائیں, ہدایتیں, رزقیں, بلندیاں, کامیابیاں, سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور سب کو اللہ پاک سلامت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول. آج 15 شبان ہے.